السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ والکلم اسم جنس واحدہ کلمۃ کہتے ہیں، اور کلم، والکلم اور کلم اسم جنس، یہ اسم جنس ہے، واحدہ کلمۃ اور اس کا جو واحد ہے وہ کلمہ ہے۔ کلمے پر یہ بات کریں گے، وہی اور وہ اما اسم، یا تو اسم ہوگا، و اما فعل اور یا تو فعل ہوگا، و اما حرف اور یا حرف ہوگا، لأن اسی لیے کہ بے شک وہ، اب کلمے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، لأن اسی لیے کہ بے شک وہ ان دلت علی معنی فی نفسها غیر مقترنۃ بزمان فہی الاسم، اگر وہ اپنے خود کے معنی پر دلالت کرے، کہتے ہیں کہ اسم وہ ہے کہ جو خود کے معنی پر دلالت کرے بنا کسی زمانے کے ملے، یعنی کسی زمانے کے ملے بغیر وہ اپنے خود کے معنی پر دلالت کرے تو وہ اسم ہے۔ اچھا، وَإِنِ اقْتَرَنَتْ بِزَمَانٍ فَهِيَ الْفِعْلُ، اور اگر کوئی زمانہ پایا جائے، اور کوئی اگر زمانہ یعنی ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، کوئی زمانہ پایا جائے تو وہ فعل ہے۔ یعنی فعل کی تعریف کی، فعل وہ ہے کہ جس میں کوئی زمانہ تینوں زمانوں میں سے پایا جائے۔ وَإِن لَّمْ تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا، اور اگر وہ خود کے معنی پر دلالت نہ کرے، بل فی غیرها، بلکہ اس کے علاوہ میں وہ دلالت کر رہا ہو، خود کے معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہو بلکہ اس کے علاوہ میں، فہی الحرف، پس تو وہ حرف ہے۔ یعنی حرف کی تعریف یہ بیان کی کہ وہ خود کے معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ اس کے علاوہ میں، یعنی اس کے علاوہ میں وہ دلالت کر رہا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ حرف جو ہے وہ خود کے معنی پر دلالت نہیں کرتا بلکہ کوئی فعل یا کوئی اسم مل جائے تو وہ تب اپنا معنی ظاہر کرتا ہے، اور نہ اکیلا وہ اپنا معنی ظاہر نہیں کرتا، اپنے خود کے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، یہ حرف کی تعریف ہے۔ اچھا جی، والکلم اور کلم، اب کلم پر بات کریں گے۔ والکلم اور کلم ما ترکب من ثلاث کلمات فاکثر، جو 3 یا 3 سے زیادہ کلمات سے جوڑا جائے، یہ کلم کی تعریف بیان کی انہوں نے۔ کقول کا، جیسے کہ آپ کا یہ قول، ان قام زید، جیسے کہ آپ کا یہ قول، ان قام زید، اب یہ 3 کلموں سے جوڑا گیا، ان قام زید، 3 کلمات سے جوڑا گیا ہے۔ کلم کی تعریف میں انہوں نے یہ مثال دی۔ والکلمۃ، اب کلمے کی یہ تعریف بیان کریں گے۔ پیچھے کلمے پر بات کر رہے تھے کہ کلمہ اسم بھی ہو سکتا ہے، یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، پیچھے انہوں نے صرف یہ بات کی۔ اب یہ کلمہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ کیا ہے تعریف؟ والکلمۃ، اور کلمہ، ہی اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، یعنی وہ موضوع لفظ، وہ لفظ جو وضع کی گئی ہو، لمعنى مفرد، مفرد معنی کے لیے، ہی اللفظ، وہ لفظ، الموضوع، جو وضع کی گئی ہو، لمعنى مفرد، مفرد معنی کے لیے، مفرد معنی کے لیے۔ فقولنا، پس ہمارا قول، الموضوع لمعنى، یہ جو ہم نے کہا نا تعریف کے اندر، الموضوع لمعنى، صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں فقولنا، پس ہمارا قول، الموضوع لمعنى، یعنی یہ جو تعریف، کلمے کی تعریف میں ہم نے یہ جو جملہ کہا نا کہ الموضوع لمعنى، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو ہم نے کہا، کہہ رہے کہ اخرج المہمل، یہ کہہ کر ہم نے مہمل کو خارج کر دیا، کدیزن، جیسے دیز، مہمل کی مثال دی دیز، ٹھیک ہے جی۔ وقولنا، اور ہمارا قول، مفرد، یعنی یہ جو ہم نے تعریف میں یہ لفظ مفرد استعمال کیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ اخرج الکلام، یعنی اس سے ہم نے کلام کو خارج کر دیا، مفرد کہہ کر ہم نے کلام کو خارج کر دیا۔ فإنه موضوع لمعنى غیر مفرد، کلام وہ ہے، اب فإنه موضوع لمعنى غیر مفرد، یہ کلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کلام کو خارج کر دیا، یعنی کلام وہ ہے جو غیر مفرد معنی کے لیے وضع کی گئی ہو، فإنه، پس بے شک وہ وضع کی گئی ہو،
غیر مفرد معنی کے لیے. سمجھ گئے آپ؟ کلمہ وہ ہے جو مفرد معنی کے لیے وضع کی گئی، وہ لفظ جو مفرد معنی کے لیے وضع کی گئی. کلام وہ ہے جو وضع کی گئی ہو غیر مفرد معنی کے لیے. ٹھیک ہے جی؟ تو اسی لیے مفرد کہہ کر کلام کو خارج کر دیا. ثم ذکر المصنف رحمہ اللہ تعالی، پھر مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان القول یعم الجمیع، کہ بے شک قول جو ہے وہ سب کو شامل ہے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ والمراد، صاحب کتاب فرماتے ہیں والمراد، اور میری مراد انہ یقع علی الکلام انہ قول ویقع ایضا علی الکلم والکلمۃ انہ قول، یعنی یہ جو ہے نا کلام پر بھی واقع ہوتا ہے کہ بے شک وہ قول ہے، اور یہ کلم اور کلمہ پر بھی واقع ہوتا ہے کہ بے شک وہ قول ہے. مطلب یہ کہ کلام پر بھی قول، مطلب یہ جو قول ہے نا کلام پر بھی کہا جاتا ہے، یہ قول جو ہے کلم اور کلمہ پر بھی کہا جاتا ہے. وزعم بعضهم، اور گمان کیا ان کے بعض نے، یعنی نحویوں کے بعض نے یہ گمان کیا کہ ان الاصل استعمال فی المفرد، کہ بے شک اصل اس کا استعمال مفرد میں ہے. ثم ذکر المصنف، پھر مصنف نے ذکر کیا ان الکلمہ قد یقصد بها الکلام، کہ بے شک کلمہ کبھی کبھی اس سے مراد لیا جاتا ہے کلام، یعنی کلمہ سے کبھی کبھی جو ہے نا کلام مراد لیا جاتا ہے. کقولہم فی لا الہ الا اللہ کلمۃ الاخلاص، جیسے کہ ان کا کہنا، ان کا قول لا الہ الا اللہ کے بارے میں کلمۃ الاخلاص، کلمۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کو کلمہ اخلاص کہا جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کلام ہے. وقد یجتمع الکلام والکلم فی الصدق، اور کبھی کبھی اکٹھے ہوتے ہیں کلام اور کلم فی الصدق، صدق میں. وقد ینفرد احدہما، اور کبھی کبھی منفرد رہ جاتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے کبھی کبھی منفرد رہ جاتا ہے. فمثال اجتماعہما، پس ان دونوں کا اکٹھا یعنی کلام اور کلم کا اکٹھے ہونے کی مثال، قد قام زید فإنہ کلام، یہ جو قد قام زید تحقیق زید کڑا ہے، مفید ہے. ٹھیک ہے؟ اور تین جو ہے نا وہ مرکب بھی ہے. ٹھیک ہے؟ قد قام زید، قد قام زید کلام ہے. کلام کس وجہ سے کلام ہے؟ لِإِفَادَتِهِ مَعْنًا يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، اس تعریف، یہ جو شروع میں تعریف کلام کی بیان ہوئی ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے. لِإِفَادَتِهِ مَعْنًا يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، اس تعریف کی طرف اشارہ ہے کہ قد قام زید کیسے کلام ہے؟ اس تعریف کی بنا پر یہ کلام ہے. وَكَلِمٌ، اب یہ کلم کیسے؟ کیونکہ اس مثال کیا ہے؟ اجتماعہما، ان دونوں کی اکٹھے ہونے کی مثال ہے. تو اب بھائی کلم کیسے ہے؟ یہاں کلم کیسے ہے یہ؟ ٹھیک ہے؟ کلم ایسے ہے کہ لِأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِّن ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ، کیونکہ یہ جو ہے نا تین کلمات سے، یہ اس لیے کہ بے شک یہ جو ہے تین کلمات سے مرکب ہے. قد ایک، قام دو، زید تین کلمات سے مرکب ہے. وَمِثَالُ انفراد الکلم، اور مثال جو ہے وہ منفرد کلم کی جو ہے نا مثال کیا ہے منفرد کلم کی؟ ان قام زید. اب تین کلمات سے کلم کی تعریف کیا ہے؟ جو تین کلمات سے مرکب ہو. تو ان ایک، قام دو، زید تین، تو تین کلمات سے مرکب ہے، لیکن یہ کلام نہیں ہے. یہ مثال منفرد کلم کی، یہ کلام نہیں ہے. کلام اسی لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کلام کی تعریف پر نہیں اترتا. کلام کی تعریف لِإِفَادَتِهِ مَعْنًا يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ، پیچھے عبارت میں جس کی کلام کی تعریف کی طرف اشارہ دیا نا، تو یہ کلام کی تعریف پر فٹ نہیں ہوتا، اترتا نہیں ہے اس پر. وَمِثَالُ انفراد الکلامی، اب مثال دیں گے یہ منفرد کلام کی. مثال کیا ہے؟ زید قائم، کہ زید کڑا ہے. یہ جو ہے نا اس معنی پر پورا اترتا ہے، فٹ اترتا ہے. لِإِفَادَتِهِ مَعْنًا يَحْسُنُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا، جو پیچھے عبارت میں تعریف کی طرف کلام کی جو اشارہ کیا گیا ہے، یہ کلام کی تعریف پر فٹ اترتا ہے. زید قائم، لیکن یہ کلم نہیں ہے. کلم کیوں نہیں ہے؟ کلم جو ہے وہ تین کلمات سے مرکب ہوتا ہے تو اسے کلم کہا جاتا ہے. یہ دو کلمہ ہیں، زید قائم، تو یہ کلم نہیں ہے، یہ کلام ہے. کلام کی تعریف پر فٹ اترتا ہے. آگے انشاءاللہ ہم مزید اس کے بعد جو ہے علامات الاسم ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ